بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کی درخواست حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھے اجازت عطا فرما دی اور فرمایا، باحیا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے یہ جو کلمہ ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس کے عوض ساری دنیا دے دی جائے تو میں پھر بھی راضی نہ ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ایسی دعا ایسی چیز ہے جس کی استدعا بڑوں کو بھی اپنے چھوٹوں سے کرنی چاہیے، بالخصوص اس وقت جب وہ کسی ایسے مقدس مقام کو جا رہا ہو جہاں قبولیت کی خاص امید ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اخیہ کے لفظ سے مخاطب فرمایا، خطاب فرمایا۔ اخیہ اخی کی تصغیر ہے اور جس کا لفظی ترجمہ بحیہ ہے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی خوشی ہوئی جس کا انہوں نے اظہار بھی فرمایا وہ بالکل برحق ہے۔ اس کے ساتھ اس حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی رفعت اور بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت کی جو شہادت ملتی ہے وہ بجائے خود بہت بڑی سند ہے۔ وہ دعائیں جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ کوئی اچھی دعا کرے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، تیری یہ دعا اللہ قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے۔ غائبانہ دعا کی جس خصوصیت کی قبولیت اور برکت کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس کی خاص وجہ بظاہر یہ ہے کہ ایسی دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جو خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں ہے۔ ایک اولاد کے حق میں والدین کی دعا، دوسرا مسافر یا پردیسی کی دعا، تیسرا مظلوم کی دعا۔ ان دعاؤں کی مقبولیت کا خاص راز یہ ہے کہ یہ دعائیں اخلاص سے اور دل سے ہوتی ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ کے خلوص تو ظاہر ہے، اسی طرح بیچارے پردیسی اور مظلوم کا دل شکستہ ہوتا ہے، اور دل کی شکستگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کی خاص طاقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے، اور حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کے اپنے گھر واپس نہ آ جائے، اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، اور بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو جائے، اور ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلد قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے غائبانہ دعا لازمی کریں اور ان کے لیے دل سے دعا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ دعا اگر حقیقتاً دعا ہو اور خود دعا کرنے والے کی ذات اور اس کے اعمال میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قبولیت میں مانع ہوتی ہے تو دعا عموماً قبول ہی ہوتی ہے، لیکن بندہ مومن کے بعض خاص اعمال یا احوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے رحمت الہی خصوصیت سے متوجہ ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کا خصوصی استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جن 5 آدمیوں کی دعا کا ذکر ہے، ان میں سے مظلوم کی دعا اور غائبانہ دعا کا ذکر جو پہلے ہو چکا ہے، اور حج اور جہاد ایسے اعمال ہیں کہ جب تک بندہ ان میں مشغول ہو وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں ہی ہے اور اس سے قریب تر ہے۔ اسی طرح مرد مومن کی بیماری گناہوں سے اس طرح کی تطہیر کا طریقہ ہے جو قرب الہی کی راہ میں اس کی غیر معمولی ترقی کا وسیلہ ہوتی ہے، اور بیماری کے بستر پر وہ ولایت کی منزلیں طے کرتا ہے، اس لیے اس کی دعا بھی خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ہم اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے انہیں دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔